السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ 30 سیکنڈز فوکس ایکسرسائز، اس سرکل کے بیچ میں دیکھنا ہے۔ سٹارٹ۔ تجوید سورۃ الکوثر آیت 1۔ انا حمزہ زیر ای، نون الف زبر نا، نون پر شدہ ہے اس لیے نون 2 دفعہ پڑھا جائے گا۔ اب جہاں پر میم اور نون پر شدہ آئے ان کا پہلا حرف جزم کے ساتھ آدھا پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پر میم اور نون کے جزم والے حروف کو ایک الف کی لمبائی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے غنہ کرنا، یعنی نون اور میم ساکن کی آواز کو ایک الف کی لمبائی تک کھینچ کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلا نون ساکن ایک الف کی لمبائی تک ان، اور دوسرا نون الف زبر نا، تو یہ ہوا ان نا، اننا۔ اب یہ ملا کر اننا اننا۔ اب آگے اعطیناک، حمزہ زبر عین ساکن آدھا پڑھا جائے گا۔ جزم والا سکون والا حرف ہمیشہ اس کے پہلے حرکت والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے جس پر زبر زیر یا پیش ہو، تو یہ ہوگا طا زبر طا، اعطى، یا ساکن یعنی جزم کے ساتھ آدھا پڑھا جائے گا، طا کے ساتھ ملا کر یہ ہوگا طی۔ یہاں پر ایک قاعدہ ہم دیکھتے ہیں، حرف لین کا قاعدہ۔ جب بھی زبر والے حرف کے ساتھ واو ساکن یا ساکن آئے، وہاں واو اور یا ساکن کو ایک الف کی لمبائی کے ساتھ زیادہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے، جیسے او، ای، نہ کہ او اے۔ ٹھیک، اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہوا طی، اعطی۔ نون زبر کے ساتھ کھڑا زبر ہے، نا ایک الف کی لمبائی کے ساتھ پڑھا جائے گا، نا۔ یہ ہوا اعطینا۔ کاف زبر کا، کاف زبر کا، اعطیناک، 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 ملا کر انا اعطیناک۔ اب یہاں پر مد کا قاعدہ ہے، یہاں پر نون الف زبر اور بعد میں جو حمزہ آیا ہے وہاں پر، تو یہاں ہم اس قاعدے کو دیکھتے ہیں۔ جب بھی زبر والے حرف کے ساتھ الف آئے اسے الف مدہ کہتے ہیں، اس کی لمبائی ایک الف کی لمبائی تک ہوتی ہے، جیسے آ۔ زیر کے ساتھ خالی یا جزم والا یا آئے ای، اور پیش کے ساتھ واو آئے
خالی واو یا جزم والا واو. خالی واو خالی یا جزم والے ہی ہوتے ہیں، صرف لکھنے کا طریقہ الگ ہے. پیش کی آواز او ہوتی ہے، آگے واو لگ جائے تو او ہوگی. آ ای او. اب یہاں یہ قاعدہ یاد رکھیں، ان کے فوراً بعد والا حرف اگر حمزہ ہو تو انہیں ایک الف کی بجائے 4 الف تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. تو یہ ہوگا آ ای او. ٹھیک، اور وہی قاعدہ یہاں پر ہے. نون الف زبر نا، ایک الف کی لمبائی اور آگے حمزہ ہے، اس حمزہ کی وجہ سے یہ 4 الف کی لمبائی بن جائے گی. یہ ہوگا نا. تو اسے ملا کر پڑھا جائے گا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ. اب آگے الکوثر، حمزۃ الوصل، لام ساکن، ال، کاف زبر ک، الک، واو جزم کے ساتھ. یہاں پر اللین کا قاعدہ ہے، زبر کے ساتھ واو آئے تو او نہیں بلکہ او پڑھا جائے گا ایک الف کی لمبائی کے ساتھ. تو یہ ہوا کو، الکو. ف، فا زبر ف، الکوث، الکوث. را زبر را، الکوثر، الکوثر، الکوثر. اس طرح سے. اب اگر را پر رکنا ہو، چونکہ را آیت کے کلمے کا آخری حرف ہے، اس پر رکنا ہو تو اس زبر کو جزم میں بدل دیں گے. تو یہ پڑھا جائے گا الکوثر، الکوثر. اب پوری آیت ملا کر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اس طرح سے. اب 30 سیکنڈز حفظ پریکٹس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. اسٹارٹ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہاں پر کاف کے ساتھ لام پڑھا جائے گا، حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ الف اور لام جب کوئی کلمے کے پہلے آئے اور اس کے پہلے کوئی کلمہ یا حرف ہو تو یہ حمزۃ الوصل چھوڑ دیا جاتا ہے. یہی قاعدہ ہے، یہی رول ہے. تو یہ ہوگا کل کوثر. تو یہ پڑھا جائے گا، یہاں رک رہے ہیں اس لیے کوثر زبر جزم بن جائے گا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اس آیت کی 1 منٹ تک اچھے سے پریکٹس کریں. جلد بازی میں، اسپیڈ میں نہ کریں، بلکہ اس پر دھیان دیتے ہوئے. چاہے آہستہ ہو، 2 دفعہ ہو، لیکن ہمیں کوالٹی پر فوکس کرنا ہے.